ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ آنے والے ہیں جو اہل علم تھے. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اور آخر کار ایک وقت آیا کہ حق غالب آیا اور بہت سے عرب اسلام میں داخل ہوئے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ قوموں نے اسلام قبول کر لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں ہوں محمد صدیق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر 1800 یوٹیوب چینل سے پروگرام علم کی دنیا. اور علم کی دنیا میں آج ہے نشست نمبر 17 اور اس میں ہم جانیں گے مولانا صاحب سے، جیسے اپنے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسے کیا. تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ آج کے سوالات موجود ہیں کہ جو ہم حسب معمول پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمارے سوالات کا جوابات دینے کے لیے حسب معمول موجود ہیں ہمارے ساتھ خلیفہ صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ نشست فرما ہیں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب. تو دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں علم کی دنیا میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ٹاپک جو ہے اس کو کور کر سکیں. تو میں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں، اور پھر ہم باقاعدہ سوالات کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ صاحبزادہ محمد رضوی صاحب. تو آج بلا تاخیر میں آپ کو ڈائریکٹ اپنے ان سوالات کی طرف لے کے جاتا ہوں. تو ہم مولانا صاحب سے یہ جانیں گے کہ اس وقت جو عرب معاشرہ تھا، اس کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میرے نہایت محترم اور ہر دل عزیز شخصیت صدیق قریشی صاحب کو میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، علم کی دنیا کے انعقاد پر، اور ان کی ٹیم کو بھی. تو آپ کا جو سوال ہے کہ عرب کا رد عمل کیا تھا، تو عرب معاشرہ جو ہے وہ زیادہ تر تو غافل تھا، اور کچھ لوگ حیران ہوئے اس وقت. اہل کتاب نے جو پیشن گوئیاں کی، روشنی کی، اور ان کا رد عمل اسی طرح کا کچھ ظاہر تھا. اور ولادت کے جو اثرات تھے سماجی اور اخلاقی دونوں سطحوں پر تھے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے تو فوراً ایمان قبول کیا، مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اور اکثر سرداران جو قریش تھے انہوں نے مخالفت کی اور انکار کیا، اور پھر مذاق اڑایا، ظلم اور سوشل میڈیا بائیکاٹ جیسے اقدامات کیے.
سوشل بائیکاٹ، میڈیا تو خیر وہ اس دور میں تھا نہیں، سوشل بائیکاٹ کا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیا، اور آخر کار ایک وقت آیا کہ حق غالب آیا اور بہت سے عرب اسلام میں داخل ہوئے، یعنی ابتدا میں کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے سخت مخالفت کی۔ تو دراصل جو اس وقت کا دور تھا، اس وقت مطلب زیادہ تر لوگ غفلت اور جہالت میں مبتلا تھے، وہ تو جہالت کا دور تھا، غافل تھے لوگ۔ ایسے اور اسی کے ساتھ اگر ہم اپنے سوال کو مزید تھوڑا سا بڑھاتے ہیں کہ اس وقت مختلف قبائل یا اقوام جو تھی اس آباد تھی، تو ان کا جو قبیلوں کا یا قبائل کا کیا اقوام کا جو رد عمل تھا وہ کیا تھا دیگر دیکھیے اقوام اس سے؟ وقت اس وقت جو دیگر اقوام تھی، اہل کتاب جو ان میں سے تھے وہ حیران بھی تھے اور چند مطمئن بھی تھے، اور دنیا کی دیگر جو اقوام تھی وہ بے خبر تھی، مگر علامتی طور پر کچھ متاثر بھی ہوئے۔ ابتدا میں اکثر اقوام نے لا علمی یا احتیاط کا رویہ اختیار کیا، اور کچھ حکمرانوں کو دعوت پہنچی تو وہ مختلف ان کا جو رد عمل سامنے آیا۔ بعد میں ایران، روم اور مصر جو دیگر علاقوں کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیگر اقوام کا جو رد عمل شروع میں مختلف تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ قوموں نے اسلام قبول کر لیا۔ جی جزاک اللہ۔ اصل میں یہ تو ہم جتنے بھی جو ابھی بات کر رہے ہیں ابھی تو ولادت پہ ہم پہنچے تھے نا، کیونکہ یہ تو سفر سے ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں مطلب جو دیگر اقوام، جو میری جو بات موقف جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ کچھ اقوام ایسی تھی کہ جو ایران ہوئی، مطلب وہ کہ جو اہل علم تھے، حیران یہ کہ مطلب ان کی پیشن گوئیاں، ان کو جو کتابوں میں چیز علمی کتابوں میں ملی، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ آنے والے ہیں جو اہل علم تھے۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو دیکھیے جی، اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں جو فرق ہے وہ سمجھنے میں ہمیں مدد دیتا ہے، ایمان کو مضبوط اور شعور کو بیدار کرتا ہے، اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، انسان کو حقیقت اور مقصد زندگی کو انسان تک پہنچانا، اور یعنی غور و فکر انسان کو سمجھدار، باعمل اور با ایمان بنا دیتا ہے، یہ اس کا حاصل ہے۔ اصل میں جیسے ہمیں ان واقعات سے بھی ایک سبق ملتا ہے نا کہ اس وقت وہ لوگ جو اہل علم تھے انہوں نے غور و فکر کیا، جی انہوں نے اس چیز کے اوپر ایمان لایا، کیونکہ وہ اہل ایمان مطلب اس وقت کے حساب سے جو کتابیں ان پہ نازل کی گئی تھی جیسے قرآن پاک سے پہلے، جی تو ان کے اوپر ان کا ایک یقین پختہ تھا۔ تو جیسے ناظرین آپ نے آج کی گفتگو میں بہت سی چیزیں جانی، کہ آپ نے جانا کہ دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسے کیا، تو اس سے ہمارے علم میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ تو اسی طرح آج ہمارے پاس وقت کا آپ کو پتہ ہی ہے، اندازہ ہی ہے کہ ایک محدود ہوتا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کے جو اخیر میں جیسے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ نعت شریف پیش کریں۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہاتھے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہاتھے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہاتھے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں،
ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहबज़ादा मोहम्मद रिजवी साहिब के, जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल पेश की। और अब हम अपने प्रोग्राम के आखिर में जैसे आपसे कुछ MCQs पूछे जाते हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो इसमें आज के जो पूछे जाने वाले MCQs है उसमें सबसे पहला ये है कि अरब माशरे की इब्तदाई हालत क्या थी, और दूसरा जो है वो दीगर अक़वाम का रद्द-ए-अमल कैसा था, और तीसरा है कि इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है। तो इन MCQs के जवाब दे के तो आप इनामात के हकदार बन सकते हैं। ये आपको बताया जाता है कि अभी तक तो फ़ास मुसाफिर की जानिब से ये इनेकाद किया गया है, और ये आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए है। अगर और भी कोई शख्स है जो चाहता है कि वो आपकी हौसला अफजाई और इस इल्म की रोशनी को बढ़ाने के लिए आपकी हौसला अफजाई की जाए, कोई अगर ताइफ आपके साथ शेयर करना चाहता है तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। और अगली जो हमारी नशिस्त है, जैसे कि कल जो आप हमारी नशिस्त में देखेंगे कि रहमत लिल आलमीन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है, तो उसका क्या मफ़हूम है। तो आपने हमें देखते रहना है, और इंशाअल्लाह हम कल से फिर हाजिर होंगे आपके साथ, और फिर हम जानेंगे कि रहमत लिल आलमीन का मफ़हूम क्या है। वस्सलाम, मोहम्मद सदीक़ कुरैशी।